کہتے ہیں کہ یہ جو تمام حقیقت ہے یہ ایک بینک ہے اور آپ کے پاس جو الفاظ ہیں وہ چیک ہیں، تو جس ویلیو کا چیک ہوگا ویسی ہی حقیقت آشکار ہوگی۔ محدود الفاظ کے ساتھ لامحدود حقیقت تک گرفت نہیں پائی جا سکتی۔ روزمرہ زندگی میں جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں وہ تو ایک مدت ہوئی آپ کو سیکھے ہوئے، اور اتنی ہی کائنات کو جانتے بھی ہیں آپ نے تو اب تجسس پہ فل سٹاپ لگا دیا ہوا ہے۔ جب تک کوئی نیا چیک نہیں دیں گے بینک کو، نیا کیش کیسے ملے گا آپ کو؟ 200-400 الفاظ سے زندگی گزاری تو جا سکتی ہے، لیکن کائنات تسخیر نہیں کی جا سکتی۔ غور کریں ذرا، پچھلے ایک ہفتے میں آپ نے کتنے نئے لفظ سیکھے ہیں، کتنی نئی ٹرمز کو جانا ہے آپ نے۔ زندگی میں خود کبھی کوئی ٹرم کوئن کیا آپ نے کبھی غور کیا قرآن کیسی کیسی حیران کن ٹرمز استعمال کرتا ہے، کیسے کیسے الفاظ کے ذریعے وہ حقیقت آشکار کرتا ہے؟ اسی لیے تو بار بار کہتا ہے غور و فکر کرنے کا۔ ایک ٹرم کو جان لینے کا مطلب ہے شعور کے ایک نئے دروازے کا کھل جانا، آگہی کی ایک نئی سیڑھی پہ قدم رکھ لینا۔ مثلا آپ نے قرآن کی اس آیت پہ کبھی غور کیا ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ ذائقے کی ٹرم کو موت کے ساتھ انگیج کر دیا قرآن نے۔ ٹیسٹ کی سائیکی کو تو سمجھتے ہیں نا آپ، تو پتہ یہ چلا کہ ہر کسی کی موت کا ذائقہ مختلف ہوگا، اس کی زندگی کے انگریڈینٹس کی بنیاد پہ۔ ایک اور بات پہ غور کیجئے گا، خاصاں دیگا لاما آگے نہیں مناسب کرنی، لیکن خیر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی بڑے خاص ہوں، تو ذرا غور سے سنیے گا پھر۔ موت کا ذائقہ تو سب نے چکھنا ہے، لیکن اس ذائقے کے بعد سب نے مردہ نہیں ہونا۔ کچھ اسپیشل بندے ہیں اللہ کے جنہوں نے اس ذائقے کو چکھنے کے بعد بھی زندہ ہی رہنا ہے۔ عجیب لگا نا آپ کو یہ سن کے؟ چلیں میں ان اسپیشل بندوں میں سے ایک کیٹیگری آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی پھر آپ تلاش کیجئے گا۔ شہید کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں ہی کہہ دیا کہ یہ زندہ ہیں۔ آپ ریشنلی دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ یہ تو مر چکا ہے، میڈیکلی تو ڈیڈ ہے، میں نے اس کی نبض کو چیک کیا ہے، میں نے اس کی سانسوں کو محسوس کیا، یہ نہیں لے رہا سانسیں، میڈیکلی تو یہ ڈیڈ ہے۔ وہ جتنے بھی ریشنلی طریقے آپ استعمال کرتے ہیں کسی بھی زندہ انسان اور مردہ انسان میں ڈفرنس کریٹ کرنے کے لیے، آپ کہیں گے یا اللہ یہ تو مردہ ہے، یہ تو ڈیڈ ہے۔ ہسپتال کے سارے انسٹرومنٹس یہی بتا رہے ہیں کہ یہ تو ایک مردہ پڑا ہوا ہے میرے سامنے۔ اللہ فرماتا ہے خبردار جو اسے مردہ کہا، اور یہ زندہ ہے، میں تو اسے رزق بھی دیتا ہوں۔ آپ کہیں گے لیکن اللہ میں نے خود اس کو قبر میں دفن کیا تھا، تو یہ پھر کیسے زندہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور قرآن کی یہ والی آیت مجھے سب سے زیادہ حسین لگتی ہے، جب وہ کسی چیز کو سمجھا رہا ہوتا اور آخر میں کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اوتھے سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے بندے نے۔ اللہ نے کہہ دیا تم نہیں جانتے، تو جب میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ زندہ ہے، اس تک میرا رزق پہنچتا ہے، تو پھر مان جاؤ کہ زندہ ہے۔ عقل مندوں کے لیے اللہ رب العزت کا ایک اشارہ ہی کافی ہے، باقی پھر غور و فکر کرنے والوں پہ تو وہ بڑے بڑے راز آشکار کرتا ہے۔ اب یہ جو شہید کی ٹرم ہے نا، اسے ڈیٹیل سے آپ خود پڑھیے گا کہ کون کون شہید ہوتا ہے۔ شہید کی پوری کیٹیگری کو آپ غور سے پڑھیے گا۔ ہمیں نا قرآن حکیم سے محبت نہیں ہے، اس لیے یہ ہم سے باتیں ہی نہیں کرتا۔ ہم نے بھی تو کبھی اسے پڑھنے کا حق ادا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اقبال نے کیا کہا تھا بھلا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صاحب قرآن کی محبت کے بغیر وہ راز دیتا ہی نہیں۔ کن فیا کن تے اجے کل دی گالے، اساں اگے پریت لگائی ہو۔